سورۃ النساء رکوع نمبر 9 آیت نمبر 60 سے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ ترجمہ: کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کرائیں۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ منافقین مدینہ کی عام روش یہ تھی، جس مقدمہ میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لانے کی بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ آیت نمبر 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہے، ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے۔ ہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محض اس لیے گئے تھے کہ کوئی مصالحت اور راضی نامہ ہو جائے۔ آیت نمبر 63۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، اور اسی دن سے ان کا لقب فروق قرار پایا، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ آیت نمبر 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرق کرنے والا پاتے۔ آیت نمبر 65۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پس نہیں آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کا حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے، یعنی اس معاملے میں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان کے مابین جو بھی نزاعات اور اختلافات ہوں، ان میں اگر یہ آپ کا حکم نہیں مانتے تو آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر بھی لیا لیکن دل کی تنگی اور کدورت کے ساتھ کیا، تب بھی یہ مومن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں ہدایت کی جاتی، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا اور اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہونا۔ آیت نمبر 67، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ آیت نمبر 68، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ آیت نمبر 70، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ حاصل ہو جائے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے اور کس قدر و منزلت کا مستحق ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔